آج میں آپ لوگوں کے لیے فیض احمد فیض کی نظم صبح آزادی سے کچھ لائنیں لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ یہ نظم کی 7ویں لائن ہے۔ اس نظم میں ہندوستان کی آزادی اور شاعر کی نہ پوری ہونے والی امیدوں اور خوابوں کا ذکر ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ جب ہندوستان کے لوگ اس ملک کو آزاد کرانے کی کوشش میں لگے ہوئے تھے تو اس دور میں لوگوں نے بہت سارے غم جھیلے اور بہت ساری قربانیاں دی، لیکن ان سارے غموں کو جھیلتے ہوئے اور قربانیوں کو دیتے ہوئے ان کے دل میں امید تھی کہ کبھی نہ کبھی تو ہمیں اپنی منزل مل ہی جائے گی۔ اس بات کا ذکر وہ اس مصرعے میں کر رہے ہیں۔ کہیں تو جا کے رکے گا سفینۂ غم دل، جواں لہو کی پراسرار شاہراہوں سے۔ شاعر کا کہنا ہے کہ ہمارے غموں کی کشتی کہیں تو جا کر رکے گی۔ یہ کشتی جو جواں لہو کی پراسرار شاہراہوں سے گزر رہی ہے، اسے کبھی نہ کبھی تو منزل مل ہی جائے گی۔ یہاں پہ آپ دیکھیں، سفینہ کے معنی ہے کشتی، اور سفینۂ غم دل یعنی دل کے غموں کی کشتی۔ اور یہ کشتی جو ہے وہ کسی پانی پہ نہیں چل رہی ہے، بلکہ یہ لہو پہ چل رہی ہے، ان لوگوں کے لہو پہ جنہوں نے اپنے جان کی قربانیاں دی ہیں دیش کو آزاد کرانے کے لیے۔ جواں لہو کی پراسرار شاہراہوں سے، اور یہ شاہراہ جو ہے، شاہراہ یعنی راستہ، یہ کیسا راستہ ہے؟ پراسرار راستہ ہے، یعنی اس میں بہت سارے راز چھپے ہوئے ہیں۔ جو لوگ اس میں سفر کر رہے ہیں انہیں یہ پتہ نہیں کہ یہ راستے کیسے ہیں، کن راستوں سے گزرنا پڑے گا اور کہاں جا کے ہمیں منزل ملے گی۔ آگے شاعر کہتے ہیں، چلے جو یار تو دامن پہ کتنے ہاتھ پڑے، دیار حسن کی بے صبر خوابگاہوں سے، پکارتی رہی باہیں بدن بلاتے رہے۔ آزادی کے متوالے جب اس سفر پر روانہ ہوئے تو انہوں نے اپنی دنیا تیاگ دی اور سر پر کفن باندھ کر گھر سے نکل پڑے، لیکن جو ان کے عزیز و اقارب تھے، جو ان کے اپنے تھے، انہوں نے ان کے دامن کو پکڑنے کی کوشش کی، یعنی انہیں روکنے کی کوشش کی۔ اس میں ان کی شریک حیات بھی تھی، لیکن آزادی کے سپاہیوں کے دلوں میں تو بس ایک لگن، ایک دھن سوار تھی، آزادی کی صبح کا چہرہ دیکھنے کی لگن، جس کا ذکر شاعر نے یہاں پہ کیا ہے۔ بہت عزیز تھی لیکن رخ سحر کی لگن، بہت قرین تھا حسینان نور کا دامن، سبک سبک تھی تمنا دبی دبی سی تھکن، یعنی انہیں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ نور کا دامن، روشنیوں سے بھرا ہوا دامن یعنی آزادی ان سے بہت قریب ہے۔ ان کے دلوں کی تمنائیں سبک سبک تھی یعنی لطیف، ہلکی پھلکی، اور ان کے جسموں کی تھکن دبی دبی سی تھی، یعنی تھکن تھی بھی تو نہ کے برابر۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اس سے ریلیٹڈ کچھ MCQ۔ کوشچن نمبر 1 ہے، فیض احمد فیض کی وفات کب ہوئی؟ جواب ہے 20 نومبر 1984 کو لاہور میں۔ کوشچن نمبر 2 ہے، فیض کا تقرر فوج میں کس عہدے پر اور کب ہوا تھا؟ تو کیپٹن کے عہدے پر 1941 میں۔ کوشچن نمبر 3 ہے، فیض احمد فیض کے والد کا نام اور ان کا پیشہ کیا تھا؟ تو ان کے والد کا نام سلطان محمد خان تھا اور وہ پیشے سے وکیل تھے۔ کوشچن نمبر 4 ہے، زندہ نامہ کیا ہے، کب لکھا گیا؟ تو زندہ نامہ فیض کا شعری مجموعہ ہے جو 1956 میں شائع ہوا۔ کوشچن نمبر 5 ہے، صبح آزادی نظم فیض کے کس شعری مجموعے میں شامل ہے؟ یہ کوشچن بہت امپورٹنٹ ہے۔ صبح آزادی جو نظم آپ کو پڑھنی ہے وہ فیض کے کس شعری مجموعے میں شامل ہے؟ تو یہ دست صبا میں شامل ہے جو 1952 میں شائع ہوئی تھی، اور نظم لکھی گئی تھی صبح آزادی 1947 میں۔ زندہ کی ایک شام نظم کے شاعر کون ہیں؟ فیض احمد فیض۔ فیض کی شادی کب اور کس سے ہوئی تھی؟ تو فیض کی شادی 1941 میں ایک انگریز خاتون ایلس جارج سے ہوئی تھی۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ایلس جارج کا نام کیا رکھا گیا؟ ان کا نام کلثوم رکھا گیا۔ کوشچن نمبر 9 ہے، پراسرار شاہراہوں سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ شاہراہوں شاہراہ کی جمع ہے اور شاہراہ کے معنی ہے راستہ، اور پراسرار یعنی بھید سے بھرا ہوا۔ تو پراسرار شاہراہوں سے شاعر کی مراد ہے بھید سے بھرے ہوئے راستے، یعنی ایسے راستے جن میں بہت سارے راز چھپے ہوئے ہوں۔ کوشچن نمبر 10 ہے، بے صبر خوابگاہوں سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ تو ایسی خوابگاہیں جہاں کے مکیں بے چین اور بے قرار ہوں۔ خوابگاہ کہتے ہیں بیڈ روم کو، اور خوابگاہیں ان کی جمع ہے، اور مکیں کے معنی ہے اس میں رہنے والے۔ کوشچن نمبر 11 ہے، دیار حسن سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ تو اس سے مراد ہے حسینوں کا ملک۔ رخ سحر کے معنی کیا ہے؟ اس کا جواب ہے صبح کا چہرہ۔ رخ کے معنی چہرہ اور سحر کے معنی صبح۔
کوشچن نمبر 13 ہے فیض کے شعری مجموعوں کے نام بتائیے۔ تو فیض کے شعری مجموعے ہیں نقص فریادی 1941، شام شہریارہ 1948، دست صبا 1952، زندہ نامہ 1956، دست تہسنگ 1956، سرواد یہ سینا 1971، میرے دل میرے مسافر 1981۔ کوشچن نمبر 14 ہے فیض کی چند اہم نظموں کے نام بتائیے۔ تو فیض کی چند اہم نظموں کے نام ہیں بول، صبح آزادی، مجھ سے پہلی سی محبت، میرے محبوب نہ مانگ، سیاسی لیڈر کے نام، ہم جو تاریک راہوں میں مارے گئے، زندہ کی ایک شام، سیسوں کا مسیحا اور تیری گلیوں پر۔